بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جمیل وائس سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے سینے کو کھوٹ اور حسد سے پاک صاف رکھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی، اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتیاں لٹکا رکھی تھی۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، تو پھر وہی انصاری اسی طرح آئے جس طرح پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی اور وہی انصاری اسی حال میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اس انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا، میرا والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ مجھے اپنے پاس 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے کہا، ضرور۔ پھر حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزار لیں، لیکن میں نے ان کو رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ البتہ رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو بستر پر اپنی کروٹ بدلتے اور تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیتے اور اللہ اکبر کہتے اور نماز فجر کے لیے بستر سے اٹھ جاتے۔ ہاں، جب بات کرتے تو خیر کی بات کرتے۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور مجھے ان کے اعمال عام معلوم کے ہی نظر آئے اور میں حیران ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی، لیکن ان کا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرا والد صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوئی اور نہ میں نے قسم کھائی ہے، بلکہ قصہ یہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور 3 مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے سوچا کہ میں آپ کے پاس رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں اور پھر اس پر عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو کوئی بڑا کام کرتے ہوئے تو دیکھا نہیں، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کا وہ خاص عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس درجے کو پہنچ گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انہوں نے کہا، میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، وہی عمل ہے جو تم نے دیکھے ہیں۔ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیر لی تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ یہ ایک خاص عمل ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اسی چیز نے آپ کو اتنے بڑے درجے تک پہنچایا ہے۔ بزاری کی روایت میں اس صحابی کا نام حضرت سعد، اور روایت کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت سعد نے حضرت عبداللہ سے کہا، اے میرے بھتیجے، میرے عمل تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ یا اس جیسی بات ارشاد فرمائی
نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ نے کہا اسی چیز نے آپ کو اس بڑے درجے تک پہنچایا ہے اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ اس صحابی کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص تھا، اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت سعد نے میرے عمل تو وہی ہیں تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے برا خیال نہیں آتا اور یہ میں زبان سے برا بول نہیں نکالتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اسی چیز نے آپ کو اس بڑے درجے تک پہنچایا ہے، یہ میرے بس میں نہیں۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ حضرت ابو دجانہ کی خدمت میں آئے اور وہ بیمار تھے لیکن ان کا چہرہ چمک رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اپنے اعمال میں سے 2 علوم پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی لا یعنی بات نہیں کرتا، دوسری یہ کہ میرا دل تمام مسلمانوں سے بالکل صاف تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کرنا۔ السلام علیکم۔